ونگ پاکستان محترم سید عبد الوحید شاہ صاحب بخاری تشریف لاتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں سید عبد الوحید شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وعز جندہ وحزم الاحزاب وحدہ، واصلی واسلم علی قائدی وقدوتی وحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبد اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعتين كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين۔ حضرات، آج کا یہ ضلع اوکاڑا کی طرف سے ختم نبوت کا پروگرام، جس کے انتظام و انصرام میں محترم بھائی حفیظ اللہ بلوچ صاحب صدر مرکزی مسلم لیگ پاکستان اور جنرل سیکرٹری ابو معاذ محمد عمران صاحب، محترم بھائی عمار صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ختم نبوت اور یکجہتی فلسطین کے نام پر یہ آج کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ پورے ملک میں مرکزی مسلم لیگ پاکستان اور علماء و مشائخ کے زیر اہتمام ختم نبوت اور یکجہتی فلسطین کانفرنسز منعقد ہو رہی ہیں۔ اوکاڑا کی سرزمین پر آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ فقید المثال ہوگا۔ ہمارے مرکزی قائدین تشریف لائیں گے، خطابات فرمائیں گے۔ میں آپ کے سامنے چند منٹوں کے لیے کچھ گزارشات کرنا اپنے بھائیوں کی طرف سے ان کے حکم کی تعمیل پر حاضر ہوا ہوں۔ حضرات، عقیدہ ختم نبوت یہ ایک ایسے ہی عقیدہ ہے کہ جس طرح عقیدہ توحید ہے، جس طرح عقیدہ رسالت ہے۔ ہم اپنے رب کو ایک الہ واحد سمجھتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول سمجھتے ہیں، اور دل و جان سے اس بات کا ہم اعادہ کرتے ہیں کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا تن من دھن، ہمارا سب کچھ
کچھ حرمت رسول پر قربان ہے۔ جب اس عقیدے پر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کی توحید کے ساتھ، محمد الرسول اللہ کی رسالت کے ساتھ جب تک ہمارا یہ عقیدہ نہیں بنتا کہ ہم اپنے نبی محمد کریم کو سارے انبیاء کا خاتم سمجھتے ہیں، خاتم المرسلین سمجھتے ہیں، تو تب تک ہم اپنے ایمان کو کامل نہیں سمجھتے۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں، تب تک ہم مومن نہیں ہیں۔ ایمان کی یہ کسوٹی ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ابھی انبیاء اور ساری انسانیت کو اللہ نے اس دنیا میں نہیں بھیجا تھا، تب سے اللہ نے وعدہ لیا انبیاء علیہ السلام سے ہمارے آخری نبی محمد کریم کے بارے میں کہ اے نبیوں، جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب تمہارے پاس تمہاری نبوتیں بھی جاری ہو، رسالتیں بھی ہو، تمہارے پاس کتابیں بھی موجود ہو، سب کچھ ہو، لیکن میرا آخری نبی محمد آ جائے تو بتاؤ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تمہاری نبوتیں، تمہاری کتابیں وہ بند ہو جائیں، تمہاری رسالتیں ان کا خاتمہ ہو جائے، اور تم سب کیا میرے آخری نبی محمد کو اپنا ختم نبوت کا سرتاج سمجھتے ہوئے، خاتم المرسلین سمجھتے ہوئے، ختم نبوت کا آخری وہ عید جو اس محل نبوت کی تھی اس کے آنے کے بعد بتاؤ کیا اس میرے نبی پر تم ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہم ایمان بھی لائیں گے، اپنی کتابوں کو بھی رکھ دیں گے، اپنی نبوت و رسالتوں کو بھی سائڈ پہ کر دیں گے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن اس پر دلالت کرتا ہے۔ آج یہ عیسائی کہتے ہیں، یہودی بدماش کہتے ہیں ہم نے عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا، لیکن میرا قرآن کہتا ہے یہ جھوٹ بکواس کرتے ہیں، نہیں، ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر نہیں لٹکایا، ہم نے اپنے پاس بلا لیا۔ اب وہ آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے آخر میں قیامت کے قریب دوبارہ سے اس دنیا کے اندر آئیں گے، لیکن ان کی نبوت نہیں جلے گی، وہ اس آخری نبی محمد کریم کے بحیثیت امتی بن کے آئیں گے، اور وہ جب آئیں گے تو دمشق کے مینارے سے آئیں گے اور امام مہدی کی معیت میں نماز پڑھیں گے۔ امام مہدی ان کو کہیں گے عیسیٰ آپ آگے بڑھیں مصلی پہ، لیکن حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، آپ کو رب نے امامت کی منصب پر فائز کیا ہے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہ دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کائنات میں دوبارہ آنے کے بعد ہمارے نبی محمد کریم کا کلمہ پڑھیں گے، اور وہ اس آخری نبی محمد کریم کے امتی ہوں گے۔ یہ نبیوں کا وعدہ جو اللہ نے عالم ارواح سے لیا تھا، اس کا اختتام عیسیٰ علیہ السلام پر ہوگا۔ اور میرے نبی آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا بوئستو انا والساعۃ قہاتین، یہ جو دو انگلیوں کے درمیان اس طرح ہم جوڑتے ہیں کوئی خلا نہیں ہے، میرے اور قیامت میں کوئی درمیان میں ایسی خالی جگہ نہیں ہے جس کو کوئی پر کرنے کے لیے کہے کہ میں اس نبی محمد کے بعد نبوت لے کے آیا ہوں، نہیں، محمد کریم کے بعد آخری نبی ہونے کی وجہ سے قیامت آئے گی، کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور جو نبی بن کے آئے گا وہ کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسون قذابون دجالون، 30 میری امت کے آخر میں جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے، دجال ہوں گے، کمینے ہوں گے، اندھے کانے ہوں گے، ذلی بروزی نبی بن کے آئیں گے، کوئی مسلمہ کی صورت میں آیا، کوئی اسود انسی کی صورت میں آیا، کوئی دلہا ہستی کی صورت میں آیا، آتے رہے، ابھی شاید کچھ اور بھی آئیں گے۔ اور اس دور میں بر صغیر میں ایک بدماش آیا جس بدماش نے انگریزوں کا کھانا
ان کی طرف سے آنے والی وصولیاں لے کے جب اس بر صغیر میں میرے اور آپ کے آخری نبی محمد کریم کے سپاہی مجاہدین کھڑے تھے، انگریز سے لڑ رہے تھے، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز اسلام کی طرف راغب ہوا، اسلام کو پڑھا، اس نے سنا دیکھا، اس نے کہا اسلام کیسے زمین بوس ہو سکتا ہے، اسلام کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے، یہ تو ہمیں کاٹ کھائیں گے مسلمان، یہ تو ہمارا برکس نکال دیں گے۔ انہوں نے سنا، انہوں نے محمد کریم کی حدیث کو پڑھا، اور ہم مسلمان اس چیز سے آج بیگانہ ہیں۔ میں اپنے حکمرانوں سے بھی بات کہتا ہوں، اس حکومت کی اپوزیشن سے بھی ایک بات عرض کرتا ہوں، آج اس ملک کے اندر فسطائیت ہے، آج اس قدر درندگیت اور اس قدر انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ آج اگر مسلمان اپنے نبی محمد کریم کے طریقے پر آ جائیں، جس کافر نے اس امت کو لڑانے کے لیے اپنے فرسودہ نظام، کہیں جمہوریت، کہیں پاپائیت اور کہیں کمیونزم اور سوشلزم جیسے نظریے کھڑے کیے، آج یہ امت اگر قرآن و حدیث پر ہوتی تو اللہ کی قسم ہم اپنے ملک میں درندگی نہ دیکھتے، فسطائیت کا نظام نہ دیکھتے، اور کسی کافر انگریز کو اس آج کے اندھے کارے اور مقبوض الشکل مرزا غلام احمد قادیانی جیسے کسی نبوت کے دعوے دار کو ہم نہ دیکھتے۔ اگر ہم نے صحیح معنوں میں اسلام کو دیکھا ہوتا، اس کافر انگریز نے پڑھا کہ ان کے نبی نے کہا ہے اذا ترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلہ لا ينزعوہم حتی ترجعوا الی دینکم، جب قوم میں جہاد ترک کر دیا جائے گا، قوم جہاد کو چھوڑ بیٹھے گی، ذلت ان پر مسلط ہو جائے گی۔ جب اس نے سنا پڑھا تو میرے بھائیوں اس نے پھر مسلمانوں کے اندر سے ایک ایسے کافر ذہن کے اور منافق ذہن کے اور پیسے کے لالچی کو کھڑا کیا، مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں، جس نے آ کے دعویٰ کیا میرے اوپر وحی آتی ہے، اور وحی کیوں بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، سب نبیوں پر وحی کہاں سے آتی تھی؟ آسمان سے کہاں سے آتی تھی؟ اللہ کی طرف سے، اور اس خبیث پر وحی آتی تھی انگریز کی طرف سے۔ یہ کہتا ہے میرے اوپر وحی آئی ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے چھوڑ دو اب جہاد و قتال کا نام، کہ جہاد و قتال کو چھوڑ دو، اب دنیا کے اندر اس کا نام ختم کر دو۔ انگریز نے اس کو کھڑا کیا جہاد کی وجہ سے۔ آج اگر جہاد ہو رہا ہوتا تو آج اللہ کی قسم ہمارے ملکوں کے اندر دہشت گردی نہ ہوتی۔ آج فلسطین کے بچے، آج غزہ، آج رفح، آج میرے بھائیوں فلسطین کی دھرتی جن مجاہدوں کو تلاش کر رہی ہے، آج وہ مجاہد ان کو نظر نہیں آ رہے۔ اگر جہاد ہوتا تو کبھی بھی آج دنیا کے اندر مسلمان ذلیل نہ ہو رہے ہوتے۔ آج ترک جہاد کی وجہ سے ہمارے اندر یہ مسائل پیدا ہوئے۔ کافر نے، اس انگریز نے اس مرزا غلام احمد قادیانی کو ختم نبوت کا منکر بنا کے بھیجا، اور پھر بکواس اس کا بیٹا کیا کرتا ہے، الہامات مرزا میں لکھتا ہے، کہتا ہے میرے باپ کو کشف ہوتے تھے، الہام ہوتے تھے، اور پھر باپ کی طرف سے نسبت کر کے یہ بکواس کرتا ہے، کہتا ہے جو موسیٰ کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور وہ مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ میرے بھائیوں آپ بتاؤ، آپ میرے نبی محمد کریم کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ ہاتھ اٹھا کے مانتے ہو؟ کیا اپنے نبی کے بعد کسی اور کو مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی
اس کا بیٹا ہمیں کہتا ہے کہ یہ کافر ہیں جو محمد کے بعد مرزا غلام احمد کو نہیں مانتے. اگر یہ کہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو کہنے کے حق بجانب ہیں کہ یہ سارے مرزائی، یہ احمدی، یہ لاہوری، یہ سب قادیانی، یہ سب کافر اور مرتد ہیں. کیوں بھائیو مرتد ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ کافر ہیں کہ نہیں ہیں؟ کافر نے ان کو جہاد کے خلاف تیار کیا. آج شہری خبیث قادیانی اسرائیل کے ساتھ مل کے آج فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف برسرے پیکار ہیں. آج میرے اور تیرے ملک میں ان کے فتنے کھڑے ہیں. یہ اپنے مرزے کا بنایا ہوا جعلی ترجمہ لے کر سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں لے کے آتے ہیں. ہم نے ان کا بائیکاٹ کرنا ہے. ہمارا آرڈیننس فتنہ قادیانیت آرڈیننس، جس کے اندر صاف لکھا ہے مرزائی کوئی اپنی مسجد نہیں بنا سکتا، مرزائی باجماعت نماز نہیں کروا سکتا، یہ اذان نہیں کہلا سکتا، یہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتا. جب یہ ہمارا آئین کہتا ہے تو پھر ان کو اجازت کیوں ہے؟ اور حکمرانوں، اگر تمہارے بنائے ہوئے کسی دستور اور آئین کو آج کا کوئی بندہ اپنی عزت کے دفاع کے اوپر اور اپنی حرمت کے لیے ملک کے اندر فسادیت اور بربریت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے کوئی اپنا جمہوری حق لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تمہارا آئین حرکت میں آتا ہے. ان قادیانیوں کے لیے آئین حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ سگم رہ گیا سن 1974 کے آئین کے اس شک کے اندر جس میں ان کو کافر قرار دیا گیا. حق یہ تھا کہ ان کو سب سے پہلے مرتد قرار دیا جاتا. مرزا غلام احمد کہتا تھا میں مسلمان ہوں، پھر اس نے ختم نبوت کا انکار کیا، اپنی نبوت کا اجرا کیا. میرے بھائیوں، جب وہ کہتا تھا میں مسلمان، پھر کہتا ہے میں نبی، کیا نبی محمد کے بعد کوئی اور نبی ہمیں پسند ہے؟ نہیں ہے. پھر شکل کا کوڑا، منحوس شکل، کسیٹی کا پتر، اور یہ بکواس کرتا ہے. کہتا ہے میرے اوپر کشف ہوتا تھا، میں جب کشف ہوا تو رب کے پاس لے کے گیا. اتنا اس کا گندا نظریہ ہے. کہتا ہے میں خود ہی خدا ہوں، میں خود ہی خدا ہوں. میں اپنے ہی روح کو اپنے جسم میں پھونکا، پھر حاملہ ہوا، پھر خود ہی پیدا ہوا، پھر خود خدا بن گیا. اس کے نظریات گندے. پھر کہتا ہے مجھے کشف ہوا، میں اس کشف کو اللہ کے پاس لے کے گیا. رب کے پاس 2 کلمے تھی، ایک سرخ رنگ کی، ایک نیلے رنگ کی. رب نے ان کلموں سے سیاہی چھڑکی، میرے کپڑوں پر پڑی. رب نے دستخط کر دیے، جا میں نے تیرے کشف کو قبول کیا اور یہ وہی لے کے چلا جا. اتنا بدماش، شکل کا کوڑا کس نبی میرے محترم کا مقابلہ ختم نبوت کا کرتا ہے؟ جس کے بارے میں حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ایسی کائنات میں کوئی ماں نہیں ہے جس نے میرے محمد جیسا حسین بچہ پیدا کیا. ایسی کوئی ماں نہیں ہے جس نے ایسا حسین بیٹا پیدا کیا ہو. اور یہ کہتا ہے میں اندھا کانا عقل کا مارا ہوا، شوگر کا مریض، ایک جیب میں بٹوانی کے لیے بیلے رکھتا تھا مٹی کے اور ایک میں گڑ رکھتا تھا. اور اتنی اس کی عقل منحوس ہوتی تھی، عقل اس کی خراب ہو جاتی تھی. کبھی گڑ کھانے کی جگہ پہ مٹی کھاتا تھا اور کبھی مٹی کی جگہ پہ گڑ کھا لیا کرتا تھا. وٹوانی کے طور پر گڑ کو استعمال کر لیا کرتا تھا اور پھر بکواس کرتا ہے. مجھے آج اس وقت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ یاد آئے. سب میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں القادیانیہ ان کی کتاب ہے، مرزائیت اور اسلام ان کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرے. انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا، سب ان مرزائیوں کی کتابوں کے حوالے دے کے ان کا گند ان کے منہ پر مارا ہے. آج تک کسی مرزائی کو ان کی اس کتاب کا جواب دینا نصیب نہیں ہوا. انہوں نے کہا اتنا بیوقوف تھا، اس کے مرید خاص نے، اس کے خلیفہ محمود احمد نے کہا حضرت جی نکاح نہ کروانا. اس نے کہا میں نکاح کرواؤں گا. پھر خود ہی کہتا ہے میں قابل نہیں تھا نکاح کے، میں قابل نہیں تھا.
پھر جب نکاح کروا لیا کہتا میرا معجزہ دیکھو، ابھی 9 مہینے نہیں ہوئے تھے بچہ پیدا ہو گیا۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہتے ہیں بے وقوف تیرا معجزہ نہیں ہے، یہ تیری بیوی کا معجزہ جو پیچھے سے لے کے آئی۔ پھر کہتا ہے میری ازواج امہات المومنین ہیں، میرے ساتھیوں کی بیویاں صحابیات ہیں۔ یہ اس کا نظریہ ہے۔ کیوں بھائیو؟ ہم اپنی امہات المومنین اما جی خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ان سب ماؤں کے سامنے اس خبیث کی کسی عورت کا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ ہمارے لیے قابل احترام ہے تو میرے نبی محمد کی بیویاں اہل بیت ہیں، اصحابیات ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا دفاع کریں گے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا۔ ہم اس پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ان کی گندی ذریت کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ فلسطینیوں کے دفاع کے لیے بھی کھڑے ہوں گے جن کے لیے انہوں نے جہاد کے خاتمے کا اعلان کیا۔ ہم انشاءاللہ جہاد کے لیے اپنے بچوں کو کل بھی تیار کرتے تھے، آج بھی آنے والے وقتوں کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اللہ فلسطین کو جلد آزاد کروائے گا، جہاد چلے گا انشاءاللہ۔ امت مسلمہ عیسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے امت محمد کا سپہ سالار بن کے انشاءاللہ پڑھتی چلے جائے گی اور قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔